الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وخلفاء الراشدين المهديين أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى وأما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى فسنيسره للعسرى. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي واجعل لي وزيرا من أهلي رب زدني علما وارزقني فهما. ثم أما بعد. گرامی قدر بھائیوں، بہنوں اور پیارے بچوں، فرمایا ان سعیکم لشد. آپ لوگوں کی تگ و دو مختلف نوعیت کے ہیں. عرض کی گئی تھی اس بارے میں گزشتہ محفل میں. اب دیکھو، جب آپ لوگوں کے کارکردگیاں اور آپ لوگوں کے محنتیں متفرق اور متنوع اور انواع و اقسام کے ہیں، بنیادی طور پر بھی انسان خود دو طرح کے، ایک اعطا واتقى وصدق بالحسنى. وہ انسان جس نے اپنے مال اللہ کی رضا کے لیے دی، واتقى اور تقوی کا رستہ اپنایا، وصدق بالحسنى اور اسلام کی تائید و تصدیق کی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی لائی ہوئی شریعت کو من وعن قبول کیا. اب اس کو ایک صلہ مل جائے گا اپنے اس عمل کا. اپنے اس عمل کا اسے ایک صلہ اور ایک قیمت مل جائے گی. تقوی ایک کار خیر، مال اللہ کے رضا کے لیے دینا ایک نیک عمل. فَأَمَّا مَنْ أَعْطَى، اللہ کی دی ہوئی مال کو اللہ کے راستے میں دے دی. اللہ کے راستے سے مقصد جہاں دینے سے اللہ راضی ہوتا ہے، یہ ہوتا ہے اللہ کا راستہ. مال دی اور تقوی کی عادت اپنائی، ان اعمال سے اپنے آپ کو بچا لی جو اللہ کی ناراضگی کے سبب بن جاتے ہیں، اللہ کی نعمتوں کے زوال کا سبب بن جاتے ہیں. ان سے اپنے آپ کو دور رکھا. وصدق بالحسنى، اور اسلام کی اس نے، شریعت محمدیہ کی اس نے تصدیق کی، یقین کیا، باور کیا. اس کو صلہ یہ ملے گا کہ فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْيُسْرَى، ہم اس کے لیے آسان کر دیں گے. آسانیوں کی جگہ، آسانیوں کی جگہ تک پہنچنا، اسے پانا اس کے لیے آسان ہو جائے گا. آسانیوں کی جگہ جنت ہے جہاں کبھی کوئی مشکل پیش نہیں آئے. اب یہ آدمی بظاہر مشکلات میں گر کر پڑھ کر اپنے رب کو راضی کر لیتا ہے، قرآن کے احکامات پر چلتا ہے، قرآن کی تعلیمات عام کرتا ہے، مشقت اور تکلیف کی حالت میں. فَسَنُيَسِّرُهُ،
ہم اس کو آسانی دیں گے، یعنی یہ کام اس کے لیے آسان ہوگا، باوجود کہ بظاہر مشقت طلب ہے، لیکن عاقبت الامر یہ ہوگا کہ اس کی جگہ اور اس کا ٹکانہ جنت ہوگا، جہاں کوئی مشکل نہیں ہوگی، کوئی مصیبت نہیں ہوگی، کوئی پریشانی نہیں ہوگی۔ وَأَمَّا مَنْ فَأَمَّا مَنْ أَعْطَى وَاتَّقَى وَصَدَّقَ بِالْحُسْنَى فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْيُسْرَى، یہاں آتا، اور دوسرے میں وَأَمَّا مَنْ بَخِلَ، اور جس انسان نے اللہ کی دی ہوئی نعمتوں کو اللہ کی رضا میں خرچ کرنے سے بخل اپنایا، بخل کا انتخاب کیا اس نے، وَاسْتَغْنَى، اپنے آپ کو اللہ کی فرمودات اور اللہ کے احکامات اور اللہ کی رضا و نعمتوں سے مستغنی قرار دی، سمجھ رہا تھا کہ سب کچھ میں خود ہوں، اپنے طور پر، مجھے کسی نے کہیں تک نہیں پہنچایا ہے، جہاں پہنچ چکا ہوں اپنی کوشش اور کاوش سے۔ اس سے قطع نظر کہ اگر میں اندھا ہوتا، پاگل ہوتا، بہرا ہوتا، لولا لنگڑا ہوتا تو کیا ہوتا؟ جس طرح لاکھوں انسان معذور پیدا ہوتے ہیں اور کسی بھی کام کے قابل نہیں ہوتے، اور اب بھی ایک معمولی رگ ادھر ادھر ہو جائے اور انسان اندھا بن جائے، دماغ کام کرنا چھوڑے، دل کام کرنا چھوڑے، اعضائے رئیسہ جتنے ہیں ان میں سے ایک کا مفقود ہونا پوری زندگی کو ڈیمیج کر دیتا ہے۔ وَأَمَّا مَنْ بَخِلَ وَاسْتَغْنَى وَكَذَّبَ بِالْحُسْنَى، اور اس نے شریعت کی تکذیب کی، جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی فرمودات کی اس نے تکذیب کی۔ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی طرف سے کلام لے آئے، قرآن لے آئے، جو باتیں قرآن میں ہیں وہ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے ہی نہیں، وہ اللہ کی باتیں ہیں، اللہ کی فرمودات ہیں۔ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن کی تشریح و تعبیر جتنی فرمائی، جتنی باتیں فرما دی، محافل، مجالس اور خطابات اور ارشادات میں، جن کو ہم اور آپ اپنے عرف میں حدیث کہہ دیتے ہیں، یہ تمام قرآن کی تشریحات ہیں، دائرے سے خارج نہیں، دائرے کے اندر۔ اب اس نے بخل اختیار کی، اپنے آپ کو بہت مستغنی قرار دے دیا، آخرت اور اسلام کی تکذیب کی، پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کی تکذیب کی، تو اس کے لیے آسان ہو جائے، کر دیا جائے گا راستہ مشکلات کی، فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْعُسْرَى، پھر ہم اس کے لیے اللہ فرماتے ہیں آسان کر دیتے ہیں مشکلات کا راستہ، یہ آگے بڑھتا چلا جاتا ہے، منکرات میں، شرک میں، کفر میں، ظلم میں آگے بڑھتا جاتا ہے۔ اس آگے بڑھتے رہنے کا انجام یہ ہوگا کہ پہنچ جائے گا عسرہ میں، مشکلات کی جگہ، جہاں ایک مشرک ہمیشہ کے لیے شرک کی تکلیف سہتا رہتا ہے، ایک کافر اپنے کفر کی، ایک منافق اپنے نفاق کی، اور اللہ کی فرمودات کے باغی اپنے بغاوت کی سزا پاتے رہیں گے، مشکلات ہی میں رہیں گے، پانی نہیں، ٹھنڈک نہیں، عذاب در عذاب، کلما نضجت جلودہم بدلناہم جلودا غیرہ، آگ میں پک رہے ہوں گے، ایک سائیڈ پک جائے گا جب تک دوسرے سائیڈ میں جلد اور کھال پہنایا جائے گا، برابر کر دیا جائے گا، اور ان سے کہا جائے گا کہ یہ تمہاری اپنی کارستانیاں ہیں۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں اسے مواقع کے لیے تو وَمَا ظَلَمَهُمُ اللَّهُ، ان پر اللہ نے کوئی ظلم نہیں کی،
اللہ نے دنیا میں انہیں اختیارات سے نوازا، اقتدار سے نوازا، وسائل اور اپنی پیدا فرمودہ انواع و اقسام کی چیزیں ان کے ہاتھ میں دے دیے، انہوں نے شکر کے بجائے کفر کا رستہ اختیار کیا، ناقدر ہوئے اور انجام انہوں نے یہی پایا۔ تو ان سعیکم لشتی میں اگر دیکھیں انسان دو طرح کے ہو گئے، ایک نے اللہ کی طرف رجوع کیا اور جنت کی تمنا کی، اس کے لیے کوشش کی، اللہ نے وہ راستہ اس کے لیے آسان فرما دیا۔ اگرچہ دنیا میں مشکلات ہیں، لیکن ان مشکلات کو سہ کر برداشت کر کے وہ عادی بن گیا اور اللہ کا راہ نہیں چھوڑا، جنت پہنچ گیا۔ اور جس نے انکار کیا، اللہ کے راستے میں اپنی مال خرچ نہیں کی، اس کے لیے جہنم کا راستہ آسان ہو گیا۔ یہ پہلی آیت جو ہے فَأَمَّا مَنْ أَعْطَىٰ وَاتَّقَىٰ بالاتفاق تمام مفسرین کہتے ہیں یہ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی خصوصیات میں سے ایک خصوصیت ہے جو اس آیت میں بیان کی گئی ہے، ان کی شان میں آئی ہے۔ اب اس کا معنی یہ نہیں ہے کہ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے جو انداز اپنا، جو طرز زندگی اپنائی، ان کے لیے یہ صلاح اور ہمارے لیے پتہ ہے یا نہیں؟ یاد رکھیے قرآن کریم کی ہر آیت جو کسی بھی حکم کے لیے نازل ہوتی ہے، سبب تو وہی حکم ہوتا ہے، سبب وہی بات ہوتی ہے، لیکن وہ حکم پر اپنی عمومیت پر دلالت کر لیتا ہے اور اس کے صلاح اور انجام پوری امت کے لیے ہوتی ہے۔ ہم بھی ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ اور ان جیسے دیگر ستارہ تابان کی طرح کوشش کریں، لگے رہیں، نسبت دیں اپنے آپ کو اپنے قول سے، فعل سے، عمل سے، اپنے نشست و برخاست سے نسبت دینے کی کوشش کریں، اس پر ڈٹے اور جمے رہیں۔ بعید نہیں ہے کہ اللہ رب العزت ہمیں ان کے ساتھی بنا دے۔ آج اتنا ہی کافی ہے۔ اللہ رب العزت کمی کوتاہیوں سے درگزر فرمائے، اور جو کچھ عرض کیا گیا اللہ رب العزت انہیں ہمارے لیے دنیا اور آخرت میں نفع بخش بنا دے۔ وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔